الحمد للہ رب العالمین والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة پڑھیے الصلاة اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثناء و بعد نبی علیہ السلام آپ دی ذات مبارکہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب التعظیم اہلیان اسلام اج دی اس محفل پاک دے اندر جتنے احباب تشریف لے کے آئے اللہ وعدہ لا شریک آپ سب تے خیر فرمائے
جنہ دوستان نے بالخصوص چودھری جوید اسلم صاحب، میاں شہباز تبسم صاحب، محمد علی صاحب، میاں شہزاد تبسم صاحب، انہاں نال جتنے معامنین نے، منتظمین نے، اہلیان گاؤں، اہلیان علاقہ، جتنے احباب کوشش اور کاوش محنت کر کے چل کے تشریف لے آئے نے، سب تے اللہ خیر فرمائے۔ مختصر اور چند گزارشات عرض کروں گا۔ آپ سب بھائی جتنے ذوق نال تشریف لے آئے ہو اور جتنی تعداد تشریف لے آئے ہو، اتنے شوق دے نال رسول اللہ دے دین دیاں چند چیزاں جو میں آپ دے سامنے عرض کروں گا، آپ سماعت فرمانا، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ دیر بیان نہیں کرنا، مختصر کروں گا اور پھر اس تو بعد دعائے خیر ہو جائے گا۔ آپ نے سمجھ آ رہی گل دی؟ شاعراں دی صدی تقریر بھی میں ہی کرنی ہے تو انہاں دی صدی دعا بھی میں ہی کرنی ہے۔ ہن سمجھ لگ گئی؟ اس واسطے تسی لمبا تانوں زیادہ دیر بٹھانا مقصود نہیں، حوصلے نال بہو تے محبت نال بہو تے میں جڑیاں دو چار گلاں تانوں سنانیاں نے سن لو تے پھر انشاءاللہ دعائے خیر۔ رمضان شریف دے ہن اپنیاں چھڑنیاں جے تے تاں میں شروع کراں۔ ہن ذرا جیب جیڑی دنداں تھلے رکھو نا تو میں ذرا شروع کرن دیو، جدوں تواڈے بولن دا بیڑا ہے دند تھلو کٹ کے سبحان اللہ آکھ لے۔ مینوں کرن دیو، میں کیونکہ میری ہن تساں ڈیوٹی لائی ہے، مینوں کرن دیو، تسی اپنی ڈیوٹی کرے جے، آپس وچ ساریاں گلاں چھڑ دیو۔ رمضان شریف دے اس مہینہ دے اندر بہت ساریاں اسلام دے اندر ایسی شخصیات گزریاں نے جنہاں دا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یعنی روزیاں دا مہینے دا چند چڑھتا ہے تو حضور غوث پاک سرکار دی ولادت دا ذکر ہوتا ہے۔ پھر 3 رمضان المبارک آ جاندہ ہے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا یوم مثال آ جائے۔ پھر 10 رمضان المبارک آندہ ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں دا یوم مثال۔ پھر 15 رمضان آندہ ہے حضرت مولا حسن پاک دا دیڑا۔ پھر 2 دن گزرتے نے تے غزوہ بدر دا دن آ جاندے۔ پھر اس تو اگاں 4 دنہ بعد یعنی 21 رمضان المبارک میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اسد اللہ الغالب علا کل غالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی یوم شہادت دن۔ آپ دی توجہ میرے علیہ عزیزوں اور بھائیوں، انار بال چلائیں تو ہی پر انار بال۔ اے مہینے ہی برکتاں آڑا ہے، اے مہینے ہی رحمتاں آڑا ہے۔ اس مہینے دے متعلق رسول اللہ دی حدیث پڑھاں گا، حضور نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یعنی میرے نبی ارشاد فرما دے شعبان میرا مہینہ ہے تو رمضان میرے رب دا مہینہ ہے۔ اچھا یہ دے ویچ بھی ان راہ دے بھی حضور یہ کیوں آکھے بھائی شعبان میرا مہینہ، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے، یہ دے ہوتے ڈسکس نہیں کراں گا، یہ دے تے پھر کدی کراں۔ یہ دے ویچ بھی راہ دے رمضان اللہ دا مہینہ۔ عزیزو بھائیو، اے خوش نصیبی ہے کہ توانو اور مینو زندگی ویچ اس مہینے دیاں ایک واری پھر سعادتاں نصیب ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما دے جو رمضان دا مہینہ ہوتا ہے تو اللہ وعدہ لا شریک دا فضل اور اللہ دیاں رحمتاں عرش تو پہلے آسمان تو تھلے زمین دے نیڑے آ جاتا ہے۔
اور وہ آ کے پکار کر دیا نے کہ کوئی ہے جڑا اللہ دی فضل اور رحمت دا طلبگار ہوئے امیدوار ہوئے اللہ نے ساری ڈیوٹی لائی ہے جڑا ساڑا طلبگار ہوئے وہ دے گھر دے اتے اللہ دا رحمت بھی ہو جائے گا فضل بھی ہو جائے گا یعنی کہ اللہ دی فضل اور اللہ دا رحمت بندیاں دے انتظار چوندہ ہے کوئی ہے جڑا امیدوار اللہ دے فضل تے رحمت دا ہوئے تو اللہ دے تے اپنا فضل اور رحمت جاری فرما اس مہینے دیاں برکتاں دوسرے مہینیاں تو 70 گنا زیادہ اللہ نے رکھی ہیں پھر تسی علماء کو تو سنے ہی کیوں کہیں دینے جی اس مہینے عزازیل یعنی شیطان ابلیس جڑا اللہ انہوں بھی گرفتار کر دے جہنم دا دروازہ بند ہو جاندہ ہے تو جنت دا دروازہ کھول دیندہ ہے میں تو انہوں ایک اور گل سنا دینا آپ دا دل بڑا اطمینان جو ہو جائے گا آپ سارے سبحان اللہ کہہ دیں علماء فرماتے ہیں کہ جدو رمضان دا چن چڑھتا ہے نا کی چڑھتا ہے تو اللہ وعدہ لا شریک جس رات چن چڑھتا ہے اس رات 6 لاکھ بندے دی بخشش فرما کے جہنم میں چکڑ کے جنت داخل فرما دے تے جدوں بندہ پہلا روزہ رکھ لیندہ ہے پہلا روزہ تو ہر روز اللہ ہر رمضان دی ایک رات دے بدلے 10 لاکھ بندے دی گناہوں معاف کر کے اس نو نیکو کارائیں داخل فرما دے یعنی وہ لوگ جن دے تسی بھی شامل ہو سکتے ہو میں بھی ہو سکتے یعنی وہ لوگ جڑے اللہ دی فضل تے رحمت دے طلبگار ہو تو اللہ ہر رات 10 لاکھ بندے وہ دے پچھلے گناہ معاف کر کے انہوں صراط مستقیم والا رستہ بھی عطا فرماندہ وہ دیتے اپنا فضل اور رحمت بھی جاری فرما دے یعنی اگر ہوئے 3 روزے تے 10 تریاں کنے ہوندے نے 3 یعنی 3 کروڑ بندہ رمضان دے اس مہینے دے وچ پوری دنیا وچ جڑا طلبگار ہوئے اللہ دے اوتے اپنا فضل فرمائی دے اور اگے سنو پھر کی ارشاد فرمایا کہ جدوں رمضان دی آخری رات ہوندی فرمایا جننے بندے پورے رمضان اچ اللہ بخش دے تو انہوں نے معاف کر دے انہی بندے اللہ آخری اس ایک رات اچ اپنی فضل اور رحمت نہ بخش دیندہ ہے اور انہوں نے معاف فرما یعنی اللہ اپنے بندیاں اتے نہ رحم کر دے اس مہینے تجھے پھر بھی کوئی ستا رہ جائے پھر کوئی بے روزگار ہو جائے پھر بھی کوئی مسجد چاہ کے نماز نہ پڑھے پھر بھی روزے دا اہتمام نہ کرے تو میں نے اکثر بندے پوچھتے ہیں شاہ جی مڑ تسی جو دستے ہو تو مولوی بھی دستے نے بھئی شیطان تے بچ جا پہ ہون بندے کیوں نہیں ہوں دے میں کہہ دی ایک مسئلہ ہے شیطان ضرور بچے ہے پر 11 مہینے جڑا شیطان دا انہوں تیسر ہویا ہے انہوں دیاڑی ہے تے موقع نہیں نہ جانا یعنی جیڑے بندے اگے تو انوے آکھڑنا بھئی شاہ جی سستی ہو جاندی ہے مولوی صاحب سستی ہو جاندی ہے بس جی ہمیں بھول جانے ہیں شیطان اڑے رات لگ گیا تے جیڑا ہون آکھے نا جیڑا ہون الزام شیطان تے لاوے حقیقت شیطان تے نہیں لا رہا وہ آپ شیطان ہے جنہوں اللہ نے روزیاں دے مہینے بھی توبہ کرن دی توفیق عطا اللہ کے بندو جو دو اللہ نے تو اڈے تے اپنا فضل تے رحمت فرمایا ہے حضور دے 2 صحابی تو انہوں نے اکٹھا اسلام قبول کیتا اکٹھا اسلام قبول جدو انہوں نے کر لیا تو ایک نے جنگ دے اندر شرکت کی تھی اور اس دی شہادت ہو گئی وجاہدو فی اللہ اکا جہاد ہی قرآن دا قانون ہے کہ جدو اللہ دے راہ تے لڑو انج لڑو جمیں لڑنے دا حق ہے وہ لڑدہ شہید ہو گیا 1 سال تو بعد دوسرے جڑے حضور دے صحابی صاحب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ذکر فرمایا آپ دی توجہ ہے میرے حلقے کوئی وہ جڑے دوسرے صحابی صاحب انہاں دا 1 سال تو بعد وہ بھی رضا الہی نال انہاں دا بھی وصال ہو گیا تو ایک تیسرے صحابی نے انہاں خواب ویکھی کی ویکھیا کہ وہ دونوں صحابی جنت ہی داخل ہو رہے ہیں جیڑا سال بعد فوت ہویا ہے وہ جنت اچھ پہنا داخل ہو رہے ہیں تو جیڑا پہنا فوت ہویا ہے وہ بعد ہی داخل ہو رہے ہیں
وہ رسول اللہ دی بارگاہ چادر ہوئے انہاں کہ یا رسول اللہ خواب ویکھی تے سمجھ نہیں آئی جڑا شہید ہوئے وہ جنت داخل بعد اچ پیا ہوندہ ہے یعنی وہ دی شہادت بھی پہلا ہوئی تے جڑا 1 سال زندگی گزار کے بعد فوت ہویا وہ جنت اچ پہلا پہ داخل ہوندہ ہے یا رسول اللہ دے وچ راز کی میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جیڑا 1 سال بعد فوت ہویا ہے اللہ نے انہوں زندگی دا دین اسلام اڑا 1 سال بعد عطا فرمایا زندگی والا یا رسول اللہ پھر فرمایا انہیں 1 سال دے وچ 5 نمازاں پوریاں پڑھیاں ان دے وچ انہوں اللہ نے 1 مہینہ رمضان دا بھی عطا کیتا انہیں روزے بھی رکھے نے انہیں غریبان دی مدد بھی کیتی ہے انہیں اور بھی نیکیاں کمائیاں نے اللہ نے اس نو جو زندگی اسلام دی 1 سال ایکسٹرا عطا کیتی ہے او دے وچ زیادہ اعمال دی وجہ تو اللہ نے پہلے تو ان اگلے نو پہلا جنت چالا مقام عطا فرما یعنی شرح صدور دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی فرما دے نے کہ جدوں میں حضور فرما دے ہے کہ جدوں میں دعا کرو اپنی زندگی دی درازی دی دعا کی یہ اتے بھی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کی وجہ حضور فرما دے نے کہ اس واسطے کہ ہو سکتا ہے زندگی دے پہلے ایام وچ کسے نو توبہ دی توفیق نہ ہوئے اور اگر وہ زندگی دے آخری سال دی زندگی بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے اللہ اس نے توفیق دے تو زندگی دے آخری سالہ توبہ کرے اللہ دے پچھلے ہی معاف فرمائے دے گا دی قبر و شردی منزل بھی اللہ آسان فرما دے تو بھائی صاحب ایک خوش نصیبی ہوندی ہے کہ جدوں سانو اللہ کریم اے اپنے عظیم ماہ مبارک دا بار بار سعادت عطا فرما تو آپ آباب انہا مہینیاں دی اس اللہ دے فضل اور رحمت نو ضائع نہ کیتا کرو بلکہ اس دا شکریہ ادا کر کے دی بارگاہ چودے طلبگار رویا سارا 11 مہینے جو سوندے ہو 11 مہینے مزدوری بھی کر دے ہو کام بھی کر دے ہو تسی جے دیندار اور اسلام دے پیروکار لو تو اللہ ذہن ہونا چاہیے ہے کہ 11 مہینے مزدوری کرنی ہے تے ہر مہینے جو تھوڑا جا بجٹ بچا کے رکھنا ہے رمضان دے مہینے چ اللہ دے فضل و کرم نال اس بجٹ نو کٹ کے پورا مہینہ راشن دا استعمال کران گے تو اس پورے مہینے کام نہیں کرنا صرف اللہ دی عبادت کرنی ہے تے اللہ نو راضی کرنا اگر نیت ہوئے تو کام سارے ہو جائے اگر نیت ہوئے تو کام سارے ہو سکتے ہیں جے نیت نہ ہوئے تو بھائی صاحب جڑے کرنے ہوں وہ بھی نہیں ہوندے تو اٹھی نیت ہونی چاہیے کہ ایسا کو حضور دے دین واسطے کچھ کرنا اور اپنی فکر واسطے فکر آخرت واسطے تو انہوں یہ سوچ بچار ہونی چاہیے تو اٹھے ذہن دے کہ ایسا قبر دے اندر جانا ہے ایسا میدان شرج قبر جو حضور دا سامنا کرنا ہے تو سرکار نے جواب دینا پوے گا لہذا سی کچھ ایسے اعمال اکٹھے کریے کہ ساڑھے تے حضور راضی ہو جائے تو دی فکر نہیں کرو گی جس طرح ہر باپ نو فکر ہوندی ہے کہ میرے 2 پتر نے تو دوہاں دے الگ الگ گھر بنانے یا گھر نہیں بنا سکتا تو انہاں دے الگ الگ کمرے بنانے انہاں دا کاروبار دی فکر ہوندی ہے انہاں دے پیٹ دی انہاں دے راشن دی فکر ہوندی ہے اس طرح تو انہوں اپنی قبر دی بھی فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد دی فکر کر دے ہو اپنی قبر دی فکر کیوں نہیں کرو قبر دی فکر کرو گے تو پھر تسی جتنے معاملات نے دینی و سلجھا لو گے اگر قبر دا خیال نہ آیا تو پھر کروڑ پتی بھی ہوئے گا خودے کانتے جو نہیں رنگے گی تے ہون ویسے ہی لیبرلیزم آمیں جڑے دیندار کو چاند بندے رہ گئے لوگ انہوں نے تانا زنی دا شکار کر دے ہمیں ایک گھڑی اچ بے کے اپنے انہا دوستانہ بیاندہ سی بھی ہے انہا نوجوانوں سلوٹ کرنا چاہیے جڑے اس گئے گزرے دور اچ بھی حضور دے دین دی ایڈی فکر رکھ دینے اور حضور دے دین دی خدمت واسطے اے رات بھی انتظار کر دینے سارا دن بھی حضور دے دین آستے مشقت کر دے رہا اچھے لوگ نے انہا لوگاں دی وجہ تو اس کائنات دے نظام نو اللہ نے اجے تک بحال رکھیا ہوئے ورنہ اس پوری کائنات کو فنا کر دیتا جاتا عزیزو جنہ ہستیاں دا نال ہے کہ جنہ دا صدقہ دے رات منگنے آن انہا دی سیرت ہی پڑھ لو تو انہوں پتہ لگے وہ اللہ تو کنہ ڈر دے ہے تو اللہ دی کنی عبادت کر دے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ
آپ ساری رات دو نفل نیتیاں سان تے رات سردیاں دی مک جاندی ہے تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو چبوترے تے او اج بھی چبوترا مسجد نبوی شریف جس تھان تے انہوں نے بنایا ہویا ہے اس تھان تے اس ٹپے تے کھلو کے اذان پڑھدا تے جدوں حضرت بلال حبشی دی اذان دا آغاز ہوندا سی تو سیدہ زہرا پاک نو اے محسوس ہونا احساس ہونا کہ فجر ہو گئی ہے تو فوراً سلام پھیر کے آکھنا مولا میں تیری بارگاہ چیک کی عرضی کرنی تیری رات مک گئی ہے تیرے نبی دی دی عجیب عادت پوری نہیں ہوئی عزیزو کیا سی انہاں لوگاں دے نقش قدم تے چلن والے لوگ جنہاں دے دو نفل بھی ساری رات چلائے مکے یعنی وہ سارا قرآن پڑھ دیا ساری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھ عزیزو اور پھر انہاں دی اولاد کا سارا معاملہ تو اٹھے سامنے اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اس عظیم ہستی دا نام ہے او سید نے جڑے گھوڑے دی رکاب وچ ایک پیر ایک پاسے رکھن تے دوجے پاسے رکاب وچ پیر ڈالن تو پہلا پورا قرآن پڑھ دے یعنی زوجہ ساری رات دو نفل نیتے تے قرآن پڑھے شوہر گھوڑے تے سوار ہوندیاں بھی قرآن پڑھے تے بیٹا نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے تسی دسو تو اڈا واسطہ کیڑے گھرانے نہ تو تعلق کیڑے گھر نہ ہے نبی علیہ السلام نے کس خاندان نال تو اڈا واسطہ اور کنہ دے نام دے وسیلے نال اللہ دی بارگاہ چو ٹکڑے مانگ کے دن رات کھا رہے ہو کیا ساری رات نہیں جاگ سکتے وہ دن دے ٹائم عشاء تک اس رب دیاں پانچ تے پوریاں پڑیاں کرو تاکہ اے تے اپنی اللہ دی بارگاہ شکر ادا کیتا کرو مولا ہائے انہیں جو کہ تیرے فرض پورے کیتے نے انشاءاللہ اے بھی کر لے ہو جائے تے اللہ دی رحمت بھی تو اڈے تے ہو جائے دی تو دی بارگاہ جو فضل دے بھی حقدار ہو جائے اور کچھ نہ آیا تو کل نو قبر یا میدان نے حشر چالے رسول بھی ہوتی ہونا ہے عرض کرانگے سونے آئے انہیں جو کہ مڑو وڈے ہیں انہوں دی ریست نہیں نہ کر لیکن اسی چل دے رہے ہیں جنہیں جو کہ ہے جاگ دیو کہ کوئی نہ اور کئی بندیاں دینے بھی ہے جڑے سنی نے نہ بڑیاں گلنا سنان دے یہ ان کی میں ہو سکتا ہے پہلی پاک گھوڑے دیکھ پاس رکاب تے پیر رکھن تے دوجے رکھن تو پہلا قرآن پڑھ لیں ان جو سکتا ہے قرآن کیڑا نکا جے کیمیں پڑھ دیا ہے میں اس تا جواب دے دینا آپ یاد فرما لینا سارے سبحان اللہ کہہ دے حضرت علی نو پوچھا آگے بھئی علی تسی دسو کہ گھوڑے دی ایک رکاب رکھ دیو تے دوجی چ رکھن تو پہلا قرآن پڑھ دیو اے پورا کیمیں پڑھ لی جناب جاگ دیو سارے عزیزو میرے پاک مرشد مولا علی نے پوچھا گیا فرمایا ہے سوال کرن والے سوال کیتی ان جواب علی پاک دا سندا جا فرمایا جدوں میں علی گھوڑے دی رکاب تے پیر رکھنا وا علی صرف زبان نال قرآن نہیں پڑھدا پڑھ دیو فرمایا جن نے قرآن چارف نے اللہ نے انہیں علی دے جسم تے وار اگائے جتنے قرآن دے حرف نے اللہ نے انہیں علی دے جسم تے بال اگائے نے فرمایا جدو میں گھوڑے دی رکاب تے پیر رکھنا وا علی زبان نال نہیں پڑھدا علی دا لولو اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے فرمایا ہر جسم دا ہر بال اپنے حصے دا حرف پڑھ کے قرآن پورا ختم کر سکتا یعنی علی دا لون قرآن پڑھے تے تسی سارا سال ایک باری بھی نہ پڑھو توجہ ہے کہ کوئی نہ علی دا لون قرآن پڑھے تے علی دا نا دا نعرہ مارنا ساری سال ایک باری بلکہ ساری عمر ایک باری اتو ایک نہ پڑھے مردانو فکر آخرت ڈھیر ساری مردانو محبت تے بڑی ہے مردانو پیار تے بڑا سیدھا سادہ تسی پیار دی تخیر کر چھڑی اوہ منن آڑے آؤ تیاڑی اچھنے پڑیندہ مہینے اچھنے پڑیندہ کم از کم اتو ایک کے سال ایک باری تپڑی کچھ کرو تو صحیح توجہ ہوئی کہ کوئی نہ عزیزو اقبال فرما دے رہے اے ناکامی متائے کا
راوی فرماتے ہیں واہ اے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے ساسید آ جاتا رہا اس گھرانے دے کے فرد نو ویکھدے جاؤ گے اس گھر دا بچہ یا اللہ دی عبادت وچ کھلوتا نظر آئے گا یا اللہ دا قرآن پڑھدا ہویا نظر آئے گا اگر امام زین العابدین دی گل کراں تے ان سمجھاواں گا او خانقاہ جڑی اسلام دی پہلی خانقاہ جدی تعمیر اور جدی اشاعت حضرت امام زین العابدین نے آپ فرمائی مدینہ شریف اج بھی موجود ہے امام پاک دی او مسجد بھی موجود ہے جس مسجد دے اندر بیٹھ کے میرے امام دن اور رات اللہ دی عبادت کر دے رہندے آئے زین العابدین آپ نو آکھی تاں جاندہ ہے کہ آپ یعنی عبادت دی زینت امام زین العابدین ساری رات اس مسجد کی عبادت کر دیا جدو یزیدیت دا دور سی پہلا ایک کوئی بیعت ہوندی سی خلافت بھی اور بیعت جڑی حکومت دی اور خلافت دی طریقت دی اور خلافت دی بیعت ایک کی ہوندی ہے ساری لیکن جدو یزیدیت ملوکیت آئی تو اس وقت امام پاک نے اس نو جدا کر دیتا اور طریقت نو جدا فرما اس نے طریقت دی بیعت داغا اور آپ اس خانقاہ سے بے کے جتنے بھی حضور دے دور دے اور اس دور دے حضور علیہ السلام دے دین نو قبول کرنے والے لوگ سن انہاں دی دینی تبلیغ کر دے ہیں انہاں نو قرآن سکھان دے ہیں حدیث پڑھان دے ہیں اور حضور دے دین دے قوانین پڑھان دے یعنی درسگاہ بنایا اور آپ ساری رات اور سارا دن بیٹھ کے ہوتے ہیں اور کیسی عبادت کر دے کہ ایک دفعہ امام زین العابدین دے اس حجرہ مبارک اس مسجد دے نال والے کمرے چ آگ لگ گئی اور امام پاک اس وقت نفلی عبادت مشغول سن جڑے پیار آیا انہاں آگ بجائی دھواں پھیلیا تو امام پاک سلام پھیریا نا تو انہوں نے احساس ہویا بھی دھواں پھیلیا انہاں پوچھا کی ہویا سی انہاں کہا جناب تو انہوں نہیں پتا آپ نے فرمایا نہیں کی ہویا انہوں کہا جی نال لڑے کمرے دے ویچ یعنی حجرہ مبارک دے نال لڑا جڑا حجرہ دے ویچ آگ لگی بجا دیتی ہے نقصان نہیں ہویا کچھ چیزاں جلیاں نے بارا لاکھ بجا دی تو کنٹرول ہو سوال کیتا گیا ہے سید امام زین العابدین تسی بھی تیتھی آؤ دھواں تے بڑی دیر دا پھیلے دونوں پہلے محسوس نہیں ہویا آپ نے فرمایا جدو میں عبادت چوننا تو میں پھر دنیا جڑا تعلق ہے وہ کٹ جاندہ ہے ادوں پھر میرا تعلق اللہ دی بارگاہ نہ جڑے ہے تے امام تسی کتھے آؤ تھوڑا خیال کتھے آ فرمایا میرا ظاہری جسم ایتھے ہاں تسی دنیا دی لگی ہوئی اگ بجھان دے رہے ہو میں اپنے رب نو راضی کر کے رسول اللہ دے امتیاں واسطے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کرواندہ رہا میں حضور دی امت واسطے جہنم دی اگ نو بجھواندہ امام زین العابدین اس سے مسجد دے اس حجرہ مبارک اس چھوٹے جے کمرہ دے اندر بیٹھ کے آپ نے توجہ میرے علیہ کے کوئی اس حجرہ مبارک اس کمرہ مبارک دے اندر بیٹھ کے نفلی عبادت کرن تے پتر کھوئے ڈگ جائے وہ کھو آج بھی موجود ہے اس سے گھر دے کھوئے چ ڈگے تے لوگ جڑے نے حال پا کے انا للہ و انا الیہ راجعون امام محمد باقر کھوئے ڈگ پہ شہید ہو گئے انہاں دا وصال ہو گیا نظر نہیں ادھر پانی نہ بھریا کنواں تے امام پاک نفل مکمل کر کے مصلی ٹھپ کے اٹھن تے فرمانا اے خاموش ہو جاؤ کی ہویا جی تہاڈا صاحب زیادہ گر گیا آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ میرے نانا پاک دے درود شریف پڑھ دے لوگ درود شریف پڑھتے بیٹھ حضرت امام زین العابدین آئے اس کنویں دے اندر ہاتھ لٹکایا اور لٹکا کے فرمایا میرا بیٹا محمد الباقر باپ دا ہاتھ پڑھ کے کنویں چبار آ جا سید نے اپنا بیٹے نو چھت کے باہر کڈیا ہے تو ویکھن والے حیران رہ گئے نا پانی کپڑیاں نو کو نہیں لگا
امام محمد الباقر دے کپڑے بھی خشک نے جسم بھی خشک ہے تے خون پانی نال بھرے ہے کنارے تائیں بندیاں کیا سیدزادہ مسئلہ سمجھائی جائے دے وچ راز کیے اساں اتو بڑی کوشش کی سان نظر بھی نہیں آئے وچوں نکلے بھی نہیں تو کھچ کے باہر کر لیا گل کی آپ نے فرمایا من یتوکل اللہ فہو حسبہ اے دنیا والے ہو میں اپنے رب والوں منہ نہیں موڑیا میرے رب نے اپنے بندے والوں منہ نہیں موڑیا میں اپنے رب نے لولا کر رکھی میں ادھے تے اعتماد کیتا ادھے تے بھروسہ کیتا اللہ فرمایا میری ذات تے بھروسہ کرنے والے آستے اتنا ہی کافی ہے فرمایا جڑا اللہ دی ذات تے بھروسہ کر کے ادھی بار گئے جھک جائے اللہ وعدہ لا شریک ادھی مدد بھی فرماتا ہے اور ادھی ہر دل دی خواہش نو پورا بھی فرماتا ہے وہ گھارے جنہ دا بچہ اللہ دے دین دی خدمت کرنا جنہ دے گھر دے ہر دور دا اس گھر دا فرد حضور دے دین دی خدمت کردہ نظر عزیزوں اور بھائیوں تسی اگر پوری دنیا اور پوری دنیا دے جتنے سعادات اور اس گھر دے فرزند جتھے تسی نظر مارو گے ہندوستان سارا سعادات نال بھریا پاکستان سعادات نال بھرے حضرت داتا صاحب سید حضرت نظام الدین اولیاء سید حضرت آمن صابر سید حضرت پیر میر علی شاہ سید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید توجہ ہوئی جے کہ کوئی نا او سمندر دے کنارے دے اتے بیٹھا ہے لیٹیا ہویا سید عبداللہ شاہ غازی سید کیڑی تھائیں جیتے سید نہیں تے جیڑے انہاں دی لین تے انہاں دے نقش قدم تے رہنے اور ہر دور چی چمک دے رہنے اور صبح قیامت تک چمک دے رہنے انہاں اللہ نے بھی راضی رکھا اللہ دے رسول نے حضرات گرامی قدر تو آپ احباب نوے دے اتے فکر کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب اور حضور دیال اولاد جنہ دے دن رات نعرے مارنے ہیں انہاں تے ہر دور ہے حضور دے دین نو بلند کرنے دی کوشش فرمائی اور حضور دے دین دے قوانین نو دے اتے پریکٹیکلی کھڑے ہونے دی کوشش فرمائی ہے اسی کنے کوہاں جنہ کو حضور دے دین دی شریعت عمل کرنا رہے ہیں اور کنے نسے آئے جا کے راتی گلمے چ نظر مار کے غور کر لے ہیں کنہ دین منے ہیں تکنہ دین نہ تے جی علی دی اولاد ہر موقع تے حضور دے دین تو نہیں نسی سانوی چاہی دے جو انہوں نے مننے آتے پھر کم از کم جڑے اراکین اسلام نے انہوں تے پریکٹیکلی سانو عمل فرما رہے مشکل ہے اوکھی کارے سارے نہیں مننے نہ سارے کو منن ہوندا ہے فقیر فرماتے نے نماز دی بھی توفیق اللہ انہوں دیندا جی دے رب آپ راضی ہو سجدے دی بھی طاقت انہوں دیندہ جی دیتے اللہ راضی ہوئے سجدے تے رب راضی نہ ہوئے مسجد گھر تے نال بھی ہوئے بھائی جی بسترے دے وے ستا رہندا ہے کدی سجدے دی طاقت اللہ نہیں دیندہ نہ سجدہ اللہ نو کر سکتا جی تے اللہ ناراض ہو آپ نے سمجھ آ رہی ہے تاواستے آنے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ پڑھیے حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ اور حضرت مولا علی آپ سارے سبحان اللہ کہہ دے حضرت مولا علی آپ کتنا اللہ کو ڈر دے آئے کہ جدوں باغ جا کے کھجوراں دے باغ مزدوری کر دے آئے تو 2 کلو کھجوراں دی ہر روز مزدوری کر دے کنیاں
کسی سوال کیتا سرکار تو آنتے 1 کلو بھی بڑھائے ایک ہی کر دیو آپ نے فرمایا 1 کلو اپنے واسطے تھے 1 کلو اپنے غلام واسطے یعنی میں 2 کلو دی مزدوری تاں کردہ میں جڑا غلام میری خدمت کردہ ہے وہ دے گھر بھی بچے ہے کلو گھر رکھنا تے کلو غلام نو دینا تاکہ وہ دے بچے دا بھی پیٹ بھر جائے میرے گھر دا بھی سارا نظام چلا مولا علی اس عظیم انسان دا نام ہے جنہ دے بارے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی انت سید العرب علی تو پورے عرب دا سردار فاقہ کیسا ہے زندگی دے گزر بسر کیسا ہے کہ آپ اپنے گھر دے بھوئے کے سکیاں روٹیاں رکھے پانی اچھ بے کے کھاندے تے جے کوئی بوئے تے آگے دستک دے کے منگتا کھینا میں نو روٹی چاہی دی ہے تے حضرت حسنین کریمین انہوں نے گھروں چوپڑی روٹیاں لے آگے تازیاں پیش کر تے جے ایک روٹی ملے تے او منگتا آپ آکے بیٹھ سرکار ایک اور دے وے کی کرنی فرمایا جی ایک ہے سامنے بیٹھا ہے سکیاں پہ کھاندہ ہے کن دینی ہے کہ حضرت علی بھی آس پہ حضرت حسنین کریمین بھی مسکرائے تو انہوں نے فرمایا تینہیں پتا ہے کون ہے جی میں نہیں جانتا فرمایا اس گھر دا مالک ہے دا نام مولا علی کرم اللہ وجہ ان باجی جے بری بھی ہوئے نا تے منگتا کہ اللہ دے نام تجھے دے نوٹو دینے جڑا پھٹیا پرانا منگتا آکھے میں اللہ دے نا تجھے دے تجھے گڈی اچھ بندہ بیٹھا ہوئے تے شیشے نہیں تھلے کردہ ایڈی آکڑ آئی ہونی ہوندہ میں گڈی اچھ چڑھ میں تو تھلے نہیں ہوندہ کہاں جا کسے تے جنہ کو سودا کرنا جو نہیں لبنا تجارت اللہ نہ کرو گے تو پھر انہاں نفع ہوئے گا 10 دنیا 17 تو تجارت اللہ نہ کیتی نہ تو پھر بھائی صاحب جننے کو قدم پھیلاؤ گے اتنے کو دی امید رکھو ورنہ پھر شکوہ اللہ دی بارگاہ سے نہ کرے رب دے کے بھی ازماندہ جیت رب لے کے بھی جو دیوے تے تامیوں دی بارگاہ شکر ادا کر کے او دے بندیاں چھ بند دے رہا کرو تے جو نہ دیوے تے تامیوں دی بارگاہ شکر ادا کرے او دے کلو مگیا کرو ایک نہ ایک دن تو انہوں ضرور عطا فرما دے بھائی صاحب توجہ یہ کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر ہوندے کوئی تورتے تو انہاں دے حکومتین واللہ نے بڑی خیر کی تھی تے ایک جڑا سی او سڑک تے بیٹھے رہندا سی منگدا سی انہاں دوواں ایک دن ملے تو انہاں جی ساڈا پیغام اللہ دی بارگاہ چپڑا وے مختصر سے مسئلہ سمجھانا پیغام انہوں نے دیتا تے حضرت موسیٰ کوئی تور تے اللہ دی بارگاہ چم کلام ہوئے جدوں ساری گل بات ہوگی درس کیتی مولا ایک دو میرے امتی نے فلاں ابن فلاں انہوں نے دو عرضیاں نے پیش کرا اللہ فرمایا بول میرے پیارے کلیم موسیٰ حضرت موسیٰ فرما دے فلاں ابن فلاں ایک میرا امتی ہے تے وہ عرض کردہ ہے مولا میں راج گیا میرے کو ڈھیر عطا کر چھڑی وافر عطا کر چھڑی مولا حساب کوئی نہیں میں تیری بارگاہ تیرا شکریہ ادا کرنا مولا میرے حصے دا کسی اور بندے نو عطا میں کہے چلو بڑی گالے تاریخ کچھ بندے ایسے بھی تھے جڑے رب نو آندے ہیں پر حج گئے ہاں جی تے اتھے تے بھائی صاحب ہر شے بھری پئیے مڑ گئی آندے نے جیڑی آوندی جی آوندی رجن والی گل نہیں کوئی تے جیڑی سیٹ تے بیٹھ جاوے وہ آندا بس میں نلفی لا چھڑو میں نے تے اٹھن نہ دے وے ساری عمر میرے کول ہی رہا ہن حالات نہیں دیا یہ نہیں کہ ڈر اور خوف اور دین دین دی محبت رہی نہیں نا دنیا دی محبت نہ دل نہیں بھریا پیا جسم بھریا پیا دماغ اس دنیا بڑی انہوں نے جدے منہ کرو دنیا دی فکر ہوتی ہے تو دنیا دے سامان دی فکر ہوتی ہے انہوں نے کدی اپنی قبر و حشر دا خیال ہی نہیں آیا بلکہ جڑا مولوی بیچارہ انہوں نے آکھے نماز دا انہوں ہی آندے نے لائے مولوی ایندہ تے موڑ کان میں ان وگا آکھن دے یہ تے پات ہمیں مولوی لوگ نے آئے میں آندے نے یار جڑے سر کاندے رہنا میں کہا جی تسی بھی صحیح کر دے ہو مولوی بیچارے دی ڈیوٹی یہ دی جیڑی ہے اس تے کرنی تے کوئی نہیں گالو اس دن آکڑ تے مغروری سب مک جاسی تیری جس دن پاک محمد گیا ہے نہیں امت میں تو بابا جی خادم رضوی فرمان دے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا
ہم بھی سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ. جی بابا جی فرماندے آئے کہ قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سوں گئے وچ مدینے. لگ پتا جائے گا جدو میدان حشر لگا ہوئے گا تے آمینہ دے لال اتھے کوڑ پھر پتہ لگ سی میں نماز دسن آیا دا رتبہ کیے تے نماز دی طرح بلانا آیا دا رتبہ کیے اذان دینا آیا دا رتبہ کیے جماعت کرانا آیا دا رتبہ کیے ممبر تے بے کے حضور دے دین اور شریعت قانون سمجھانا آیا دا رتبہ کیے. تے لبرالزم جڑے پھیلا رہے اور دنیا داری دیاں نشستہ تے بے کے دنیا دے چراغ روشن کرنا آیا مقام و رتبہ کی ملدہ ہے. ایک قیامت آیا دن پتہ لگنا ہے جدو محمد دے فقیران واللہ اور اس دے رسول دی بار گئے جو عزت اور روشنی عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت موسیٰ عرض کی مولا وہ آندہ میرے کو ڈھیر ہو گیا ہے میں نہیں چاہیے تیرا شکر ہے بڑا ہو گیا کسی اور نو دے. اللہ فرمایا موسیٰ اگر ان دے کلہ اس کلے دا ہوندہ نا تو ان دی مان لینی آئی ان دے کلے دا حصہ نہیں پہ دیندہ جنہ نو وہ دیندہ ہے وہ سارے ہی ان دے آستے مانگ دے میں ان کی میں بند کر مولا کی مرادے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ جدوں اپنی ماں دے کمرے وچ جا کے رات میں اپنی ماں دی ڈیوٹی کر دے ماں دی خدمت کر دے کمرے چو باہر نکل دے ماں چولی پہلا کے کہہ دیئے مولا میں اپنے پتر تے راضیاں تیرا شکر ہے منویہ جب نیک بیٹا عطا فرمائی میں راضیاں تمہیں میرے پتر تے راضی ہو جا. باپ بھی دعا کر دے پھرا بھی دعا کر دے بہن بھی دعا کر دیئے بیٹی بھی دعا کر دیئے ہمسائے بھی دعا کر دے رشتہ دار بھی کر دے. اے میرے نبی موسیٰ جدے نالوں دا تعلق ہے وہ سارے دے واسطے خیر دی دعا کر دینے انہوں او دا کلے دا رزق نہیں دیتا جدی او خدمت کر دے او دے حصے دا انہاں سارے دے حصے دا انہوں رزق عطا فرمائی جا رہے اور انہوں دیندہ رہا جب تک انہوں نے جڑیا رہا سی دیندہ رہا کیونکہ وہ بھی شکر کردہ ہے انہوں نے جڑے آئے ہر رشتہ داروں دے وجہ تو میرا شکر ادا تے جڑے شکر آئے انہوں نے میں ڈکدہ نہیں انہوں نے وافر عطا مولا ایک اور بندہ کہندہ ہے کسی نے مولا انہا دیتا ہی بھی صاحب ہی نہیں کسی نے انہا بھی نہیں دیتا بھی تاندے کپڑے لے کے پالے اللہ فرمایا موسیٰ دین بھی چھڑنا پر میرا شکر نہیں کر توجہ ہوئی جے کہ اے اللہ تھوڑا دے وے تے تامی ہو دی مہربانی چوکھا دے وے تامی ہو دی مہربانی نہ دے وے تامی ہو دی مہربانی ہر حال چود بار گئے شکریہ ادا کیتا کرو حوصلہ نہ آرو ان اللہ ما صابرین اللہ صبر والے ہیں دے نالے ایک دن آئے گا اللہ تو اڈے تے خیر فرمائے او دی ذات تے بھروسہ رکھو اس خالق دا اپنا فرمانے میری ذات تے بھروسہ رکھنا رہے آستی اتنی کافی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جدو آپ دے آخری ایام سانا آپ دے شہادت تو پہلا تو آپ نے اپنی زندگی دی روٹین بدلی زندگی دی روٹین کی میں بدلی کیا آپ ایک رات اپنی ساری اولاد دے گھر قیام کرنا یعنی ایک رات حضرت مولا حسن پاک دے گھر دوسری رات مولا حسین پاک دے گھر تیسری رات حضرت جعفر تیار دے گھر اس طرح کر کے جتنے اپنے صاحبزادے سن انہاں دے گھریں جا آپ قیام فرماتے ازواج دے گھر جانا توجہ ہے جی کہ کوئی پھر جدوں او دن قریب آیا یعنی او دن جس دن حضرت علی پاک تیوار ہوئے یہ تے اختلاف ہے 19 رمضان فی عویس توجہ ہے جی کہ کوئی اور میرے الغور کرو سارے سبحان اللہ تقریر مکان لگا اے سن لو مولا علی پاک دی شہادت ایک دو جملے دون سنا کے پھر دعائے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس رات اپنے کمرے دے اندر بیٹھے نے اور فرمایا کہ میرے کمرے چاہیے کوئی نہ آئے اور جڑے اپنے دوست سن اپنے قریبی لوگ سن انہوں نے دو تینوں بلا کے انہوں نے ساری ڈسکس فرما رہے
عزیزو ساری داستان سنا رہے نے حضرت علی پاک کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم نالڑے کمرے بیٹھ کے وہ ساری داستان سن لے وہ خبر ہو گئی جب سنی تو آپ وہ تشریف لے گئے تو حضرت علی پاک دے حجرہ مبارک تشریف لے آپ دے حجرہ مبارک تشریف لے آئیاں فرما دیا نے بابا جو تسا فرمائے میں آپ سنے بابا لگ دے آخری ایام آگئے نے بابا کی ماجرہ ذرا میں نے بھی سناؤ حضرت علی فرما دے میری بیٹی پچھلی رات میں میری خواب آمنہ نے لال دا دیدار ہویا حضرت علی فرما دے میرے پاک نبی فرمایا علی تیار ہو جا جلدی ساڑھے کلون والے میں اپنی تیاری کر رہا ہوں میں لگ دے میرا وقت وصال قریب آگئے اللہ اکبر حضرت سیدہ ام کلثوم نے اپنی گردن حضرت علی پاک دی گود وچ رکھی ہوئی ہے کہہ دیا نے بابا دھیاں واسطے باپ سہارا ہوندے بابا توڑا وصال ہویا بڑیاں بیٹیاں باپ والی شفقت کون کرے گا اور باپ والا پیار کون دے گا دھیاں لئی پردیس بے باپ لی بے پترہ لئی جاگیراں چپ رہنا مجھ نہیں کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں چپ رہنا مجھ نہیں کہنا اے دھیاں دیاں حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت مولا علی نال گلاں کر رہی ہیں عرض کر دیا نے بابا ساڈے نال باپ والی محبت کون کرے گا بابا والدہ تا پہلے ہی وصال ہو چکے بابا تسی بھی جاؤ گے محبت کون کرے گا حضرت پاک علی نے اپنی دید سر انور دے ہاتھ رکھے فرما دیا نے بیٹی پریشان نہ ہو تیرا پیرا حسن تیرے کولے تیرا ویر حسین تیرے کولے وفادار عباس تواڈے کولے اللہ دا مرے اللہ دا حکم ہے حکم دے مطابق میں میرے خالق دی مرضی ہے دی مرضی دی رضا تے بندہ راضی ہے اللہ اکبر سیدہ ام کلثوم کو اجازت دیجیے فرمایا بیٹا ذرا اپنے کمرے تشریف لے جاؤ حضرت امام حسن پاک کو بلایا ہے وصیت فرمائی ہے کہ اس رات تہجد ویلے حضرت علی مسجد کوفہ وال نکلے نے میرے پاک مرشد علی جدو مسجد والا جا رہے ہیں تاریخ دان جتنے راوی نے انہوں نے متفقہ طور تے گل لکھی عرض کر دینا فرما دینے رستے دے اندر پتخانے حضرت علی پاک را رستہ روکے ہے روکے کہہ دیا نے زبانے آلنا یا علی آج مسجد والا نہ جاؤ کی گلے علی سونیا توڑا دشمن توڑا قاتل انتظار کرے انی محبت پرندیاں نوری مولا علی نائی پرندے بھی جان گئے حضرت علی پاک نے انہوں فرمایا جی میں میرے مالک کی مرضی ہے مختصرے میں مسجد اندر تشریف لے آئے نے عبدالرحمن ابن ملجم کمینہ حضرت علی پاک کا انتظار پہ کر رہا انہیں حضرت علی نے دوران نماز سارے انور تجرب لائیے خون دا فوارہ نکلیا علی پاک لے چہرہ مبارک تے آئے
آئے اللہ اکبر حضور علیہ السلام آپ دے غلامہ نے مولا علی پاک نے اٹھائے حضرت مولا حسن پاک نے اٹھائے اٹھا کے حجرہ مبارک لے کے آئے نے عزیزو وہ جڑا کمینہ ابن ملجم گرفتار ہویا علی پاک دے کمرے مبارک جدو لے کے آئے نے حضرت علی فرما دے اے میرے عقیدت مندو نبی دے غلاموں انہوں کچھ نہ آکھو انہوں مارو نہ کوئی کسی قسم دی سختی نہ کرو اے میرا قاتل ہے انہوں شربت پیش کیتا جائے انہوں کھانا پیش کیتا جائے انہوں حوصلہ دیو جدو حضرت علی نے شربت تک ہے حضرت مولا حسن نے فرمایا انہوں شربت پیش کرو شربت لے کے گئے کمینہ کہنے میں نہیں پینا مینوں لگ دے دے وچ زہر ملی ہوئے گی اللہ اکبر حضرت علی پاک دے غلام بول کے کہنے کمینیاں بد نصیبہ علی پاک دے گھر تے واقفیت نہیں رکھنا اے زہر پلان والے نہیں بلکہ زہر مکان والے عزیزوں اور بھائیوں علماء فرماتے ہیں اگر ابن ملجم حضرت علی پاک دے حکم دے ہوتے او شربت اور او کھانا تناول کر لیندہ شربت پی لیندہ تو اللہ کریم ہی اس نے معاف فرما دیندہ نبی علیہ السلام بھی معاف فرما دیندے اور حضرت مولا علی بھی معاف فرما دیندے شاید اس نے بھی جنت رتبہ ملدا لیکن نہیں بھائی صاحب جڑا علی نال منافقت کرے جڑا علی نال دو نمبری کرے اور جڑا مولا علی دا بغض سینے سے رکھے اور دو نمبر لوگاں شامل ہو کے علی اور علی دی اولاد دے بارے بے ادبی کرے اللہ وحدہ لا شریک انہاں نو کدی راہ ہدایت تے آن دی توفیق نہیں دیندا جن علی علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قتل دا منصوبہ بنایا اور قاتلانہ منصوبہ داخل ہو کے حضرت علی تے وار کیتا اللہ نے اس نے بھی واسطے جہنم فرمایا مولا علی دا نا آج بھی روشن ہے اور صبح قیامت تک روشن علی پاک نے ولادت کعبہ شریف تے شہادت مسجد یعنی جنہوں حضرت علی تے آخری وقت آئے اس ویلے بھی آپ نماز دی حالت مسجد نظر آئے اس گھرنا تو آٹا میرا تعلق اور واسطہ ہے اس خاندان تے اس قبیلے تے اس نبی علیہ السلام دے دور دے انہاں پاک غلاماں ساڈی نسبت اور تعلق ہے جنہاں دا قرآن میں اللہ ذکر فرمایا جنہاں دا حدیث رسول اللہ نے ذکر خیر تو عزیزوں اور بھائیوں اتنے عظیم اور اعلیٰ لوگوں نے ساڑھا تعلق بحال ہونے کے باوجود بھی اسی اللہ دے گھارے چاہ کے اپنی نمازاں سیدھیاں نہ کر سکے تو پھر ساڑھا تعلق بحال نہیں تعلق ٹوٹ چکے اگر تعلق قائم ہویا اور نسبت سچی اور مضبوط ہوئی محبت پکی اور سچی ہوئی تو پھر اللہ اور اس دین دے نال دغا بازی نہیں کریں گے بلکہ اللہ اور اس دین نال وفاداری دا رشتہ حضرت علی اس عظیم انسان کا نام ہے جنہوں نے کول اگر کوئی آگے منافق سوال کرے کہ جناب دسو کہ تواڈے نبی علم غیب رکھ دے تو حضرت علی جلال چاہ گئے آپ نے فرمایا تینوں شک ہو سکیا جی شک نہیں پاکے انہاں کو کوئی نہیں سی تسی گل پھیلائیے حضرت علی فرماتے ہیں کمینیا تو میرے نبی دی گل کرنا ہے تیرے سامنے علی بیٹھے ہی تو سوال تے کر علی تو دنیا دے ہر سوال دا جواب اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان دے راج اور حضرت علی کو حضرت جبریل امین روپ بٹھا کے آگے بیٹھ کے سوال کرتے ہیں کہ یا علی نسو جبریل کی تھے حضرت علی نے سجے کھبے اگو پیچھو زمین تو آسمان تو ایک کے غور کر کے فرماتے ہیں نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ سجے نہ کھبے لگتا ہے سوال کرنا رہا تو ہی جبریل سستی دا نام ہے بھائی صاحب ایتھو بیٹھ کے تسی مولا علی پاک دی بارگاہ عرض کرو تے اوتھے بیٹھ کے بھی تواڈیاں سن دے نے اے انہاں نوں نبی اور اللہ نے خود طاقت عطا فرمائی تو آپ اگر انہوں نے رشتہ قائم حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی شیخ الاسلام والمسلم آپ نے جمعہ پڑھایا مولا علی دی شان اور مقام اور مرتبے
خراف سی سی ہو سکیا جی شاری مولا علی دی شان پاڑیاں کتابیں چاہے جڑی بیان کیتی جے آپ نے فرمایا ہاں تینو شاکے ہو سکیا جی شاکری میں پاکے اے ساڑیاں کتابیں لکھے ایڈے ایڈے مسئلے علی دے بارے تواڑیاں کتابیں چاہے تک لکھ کے سنے ہی نہیں ہے تواڑے مولوی کی ذکر آپ نے فرمایا کسے دن ہو رہا میں تینو بکھا دیا ہن تے میں توسہ شریف جاڑا ہے حضرت پیر پٹھان کی بار گئے پھر جدوں آویں گا تن دس دیکھو سکیا جی بہانے کر دیو مولا علی نے فرمایا کمینیاں بہانے نہیں کر دے یہ تو صرف شان ویکھ رہی ہے شان چھڑ تم ہی نجف اشرف المنکر تے میں بھی کرنا میں بھی علی نو ساتھ مارنا جدے ساتھ علی توڑ آگئے وہ آپ بھی سچا او دا مسلک بھی سچا او دے بزرگ بھی سچے او دا دین بھی سچا او دا عقیدہ بھی سچا جدوں حضرت خواجہ قمرالدین سالوی نے گل کی تے حضرت صاحب ری جوتیاں چھڑ کے نس گئے کیونکہ وہ جان دے آئے میں میرے ساتھ تیوڑا نے نت جینان دے ساتھ تے آگئے تے پھر علی دیاں جوتیاں کھانیاں کڑا سوکھنی توجہ ہی کہ نہیں ٹکٹاں جنت دیاں علی دینیاں سرداری حسن اور حسین پاک کو عزیزو ٹکٹ انہوں علی کیویں دے گا جن نے علی پاک دی سیرت تے عمل نہیں کی جن نے علی پاک دی اولاد دے کردار نہیں پرکھیا انہوں دی سیرت تے عمل نہیں کیتا آپ اگر حضور علیہ السلام نو راضی کرنا چاہتے ہو تو حضور دی آل اور اولاد اور ان عظیم ہستیاں دے نقش قدم تے چلو گے اللہ تہاڈی قبر بھی آسان کرے گا عشر بھی آسان بس انہاں جملے تے مکاریا والی دا پنج تن نال پیارے پڑھتے بھی ہو موہی لاؤ پڑھو جیدہ پنج تن پڑھیے جیدہ پنج تن پیارے نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جیڑا چوں یارا حقدار نہیں انج نفل نماز پڑھ میں انج لمبے سجدے کر میں یہ تو پیر علی دا منکر مولا علی دا منکر تیرا ہونا بیڑا نہیں جدہ پنج تن نال پیارے حضور دے دین دی خدمت دی توفیق دے رسول اللہ دے دین تے ثابت قدمی عطا فرمائے عقائد اہل سنت تے کاربند رہن دی توفیق وما علینا الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ میرے مولا کریم جتنے بھائی آئی اس محفل پاک تشریف لے آنے سب دی حاضرین کو قبول فرما میرے مولا سب تے خیر فرما سب دے زندگی دے معاملات میں آسان فرما اللہ کریم اس محفل پاک دا جو اجر و ثواب ہے محفل کروان رہے دے خاندانہ جتنے مرحومین دنیا فانی رخصت ہو گئے انہوں نے روح نے سالے ثواب پیش کرنے قبول فرما کے جنت چالا مقام عطا فرما میرے مولا کریم سانو آنے والی زندگی حضور دے دین تو ثابت قدمی نہ گزارن دی توفیق دے سانو اپنی قبر و حشر دی میرے مولا اس دے اتے قبر و حشر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم جڑے بیمار نے انہوں نے شفائے کلی عطا فرما لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول الہی بحق محمد رسول دعا گناہگاروں کی کر قبول صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی حبیبنا محمد وعلا علیہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم